اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خطبہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ نوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک روئے اور پھر فرمایا، میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا، جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی، اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی۔ اس کے بعد حضرت نے بلند آواز سے پکار کر کہا، جہاد جہاد، اے بندگان خدا دیکھو، میں آج ہی لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہے وہ نکل کھڑا ہو۔ نوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے 10,000 کی سپاہ پر حسین علیہ السلام کو اور 10,000 کی فوج پر قیس ابن سعد علیہ رحمہ کو اور 10,000 کے لشکر پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور دوسرے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پر سالار مقرر کیا، اور آپ جنگ کی طرف پلٹ کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ایک ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی، جس سے تمام لشکر پلٹ گئے اور ہماری حالت ان بھیڑ بکریوں کے مانند ہو گئی جو اپنے چرواہے کو کھو چکی ہوں اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تعب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت سے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں، اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اکتساب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ میں اس کی ذات کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے۔ اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ اس خطبہ کا ایک جز یہ ہے، قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور باطن گویا، اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنا لیا ہے، اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعہ سے دین کو مکمل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت و رست گاری کا سبب ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو بغیر کسی واضح علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا۔ جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے، ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو۔
وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو، اور تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے، اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو، اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال، اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے۔ اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا، اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا، یوں کہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا، اور اندھیاریوں سے اجالے لے آئے گا، اور اس کے حسب دل خواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا، اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ، اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق و ہمنشی انبیاء اور مرسلین ہیں۔ اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو اور زیادہ عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تم اس دار دنیا میں ہو کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے، مسافر راہ نورد ہو۔ اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں ذات کے مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس نرم و نازک حال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کیا تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ جو اسے لہو لہان کر دے، یا ایسے گرم ریت کی تپش سے کہ جو اسے جلا دے، کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے؟ ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب وہ جہنم کے دو آتشی تودوں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک پاسبان جہنم آگ پر غضبناک ہوگا تو وہ اس کے غصہ سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی، اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تلملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔ اے پیرے کہن سال کے جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتشین طوق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گڑ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔